أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں. آج کا حدیث ہے حضور کا صدقے کی کھجور کے خوف سے تمام رات جاگنا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات جاگتے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے. ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج نیند نہیں آتی. ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی میں نے اٹھا کر کھا لی تھی کہ ضائع نہ ہو جائے. اب مجھے یہ فکر ہے کہیں وہ صدقے کی نہ ہو. اقرب یہی ہے کہ وہ حضور کے اپنی ہی ہوں گی مگر چونکہ صدقے کا مال بھی حضور کے یہاں آتا تھا. اس شبہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نیند نہ آئی کہ خدا نہ خواستہ وہ صدقے کی ہو اور اس صورت میں صدقے کا مال کھایا گیا ہو. یہ تو آقا کا حال ہے کہ محض شب پر رات بھر کروٹیں بدلے اور نیند نہیں آئی. شک میں کہ کہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک ہوا کہ کہیں یہ صدقے کا تو کھجور نہیں ہے جو میں نے کھا لیا, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کا مال بھی آتا تھا. اب غلاموں کا حال دیکھو کہ رشوت, سود, چوری, ڈاکہ, ہر قسم کا ناجائز مال کسی سرخروئی سے کھاتے ہیں اور نہ سے اپنے کو غلامان محمد شمار کرتے ہیں. ہم محمد کی امت کہلانے کے لائق کب ہوتے ہیں؟ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ حال کیا ہے؟ نبی کی امت کا حال کیا ہے؟ سود کھائیں گے, چوری کریں گے, ڈاکہ ڈالیں گے, ناجائز مال کھائیں گے, حرام کی کمائی کھائیں گے, جوے کا مال کھائیں گے, حرام مال کھائیں گے اور اپنے آپ کو آقا کی امت کہلائیں گے, ان میں شمار کریں گے. تو آقا کی امت کہلانے کے لیے ہمیں آقا کی سنتوں کو فالو کرنا چاہیے, ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے. دیکھو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں, اگر ہمارے پاس کمانے کے لیے اولاد ہے یا ہمارے پاس کمانے کے لیے شوہر ہے یا ہمارے پاس خود ہم کماتے ہیں, ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں, پہننے کے لیے کپڑا ہے, کھانے کے لیے ہمارے پاس روٹی ہے, 2 وقت 3 وقت ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں, ہمارے پاس کپڑا ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی کئی لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ جان بوجھ کر صدقہ لیتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دن 3 دن کھانے کے لیے ایک روٹی تک نہیں رہتی تھی, آدھی روٹی بھی نہیں ملتی تھی, 3 4 دن تک فاقہ اٹھاتے تھے اور اپنے پیٹ کو پتھر باندھتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے صدقے کا مال کھانا پسند نہیں کیا. ایک کھجور جو خود کی تھی, شاید وہ خود کی تھی, لیکن پھر بھی انہیں شبہ تھا, شک تھا, ڈاؤٹ تھا کہ کہیں یہ صدقے کی تو نہ ہو, اس بات کے شک میں انہوں نے رات بھر انہیں نیند نہیں آئی کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو جو میں نے کھا لی. کیوں کھا لی انہوں نے؟ ان کو لگا کہیں یہ ضائع نہ ہو, اس لیے انہوں نے وہ کھا لی. اب کھانے کے بعد ان کا کیا حال ہے؟ ان کو شک ہونے لگا کہ کہیں یہ صدقے کی تو نہ ہو, کیونکہ حضور کے گھر میں بھی صدقے کا مال آتا تھا. حضور اب خود نہیں کھاتے تھے, وہ یتیم خانوں میں, مفلس لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ان کے پاس صدقے کا مال بھی ان کے گھر پہ آتا تھا. تو ان کو شک ہوا کہ کہیں یہ کھجور جو میرے پیٹ میں چلی گئی کہیں صدقے کی نہ ہو, اور اس شک سے انہیں رات بھر نیند نہیں آئی. اور ان کی امت کا حال دیکھو کیا ہے, کمانے والے گھر میں 4 بھی ہو 10 بھی ہو پھر بھی جان بوجھ کر صدقہ لیں گے, لالچ میں ہے, اس میں اور اللہ اور زیادہ آنے دو, ہوس, لالچ, دولت کی لالچ. لیکن یہ دولت اور مال کچھ کام نہیں آنے والا ہے. اللہ مرنے کے بعد حساب لینے والا ہے, انتقال کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے حساب لینے والا ہے. بروز قیامت بھی ہم سے پوچھوں گی کہ تم نے جان بوجھ کر صدقہ کیوں لیا. تو برائے مہربانی اس حدیث پہ غور کیجئے اور جان بوجھ کر صدقہ نہ کھایا کیجئے. ہمارے حضور نے کتنے فاقے اٹھائے, پھر بھی انہوں نے کھجور کا صدقہ کھانا پسند نہیں کیا, وہ بھی شک کی بنیاد پہ کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو. حضور نے فاقے اٹھائے, پیٹ کو پتھر تک باندھے بھوک کی حالت میں, لیکن ان کو ایک کھجور کی گٹلی بھی کھانا پسند نہیں ہے. سوچو, ذرا غور کرو کہ ہمارے نبی کا یہ حال ہے اور ہماری امت کا کیا حال ہے. ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں, ذرا غور کیجئے کہ حضور نے کھجور کھا لیے, ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو, تو وہ رات بھر سو نہیں پائے
اور ہم جان بوجھ کر صدقہ کھائیں گے، پھر بھی ہم بے شرم کی طرح آزاد گھومتے ہیں کہتے ہوئے کہ ہم محمد کی امت ہے، محمد کی امت ہے۔ تو محمد کی امت کہلانے سے پہلے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے سے پہلے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، اپنا ایمان مضبوط رکھو، مکمل رکھو، اپنا خاتمہ ایمان والوں کو خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، اپنا ایمان صحیح کرو اور جان بوجھ کر صدقہ مت کھاؤ۔ میرے اس بیان میں کچھ بھی غلطی کوتا ہے تو مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے بیان دی ہوں اس میں اگر کچھ بھی غلطیاں کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا، اور اس بات پر، اس حدیث پر عمل کرنا۔ برائے مہربانی میرا ویڈیو اسکیپ نہ کرنا۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔